دھیرے ماضی کے پردے ہٹانے لگیں۔ آفاق چونک تو تبھی گیا تھا جب اس نے شام کے پس منظر میں ملیحہ اور وجدان کو ایک دوسرے میں کھوئے ہوئے دیکھا تھا، مگر اس نے خود کو کسی بھی طرح قیاس آرائی سے محفوظ رکھا۔ وہ ملیحہ اور وجدان دونوں کو ہی اچھی طرح جانتا تھا۔ ملیحہ سلجھی ہوئی سمجھدار لڑکی تھی اور وجدان بھی سلجھے مزاج کا شخص تھا جو اپنے کام سے کام رکھنا پسند کرتا تھا۔ آفاق نے اسے کبھی لڑکیوں میں دلچسپی لیتے نہیں دیکھا تھا۔ ان دونوں سے ہی کسی نادانی کی امید رکھنا فضول تھا۔ بعد کے دنوں میں آفاق نے ان دونوں کو ایک دوسرے سے بے نیازی برتتے ہی دیکھا، مگر اسے یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ پوری جان سے ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہیں۔ پھر وہ لمحوں کی بے اختیاریاں بھی آفاق سے چھپی نہ رہ سکیں، لیکن وہ مستقل انہیں اپنا وہم سمجھ کر جھڑکتا رہا۔ مگر جس دن نور الہدیٰ ملیحہ کو لینے آئے تھے، آفاق نے گیٹ سے اندر آتے ہوئے دونوں کو ساتھ کھڑے دیکھا تھا۔ آفاق اسے باہر گاڑی تک چھوڑ کر واپس آیا تو بھی وجدان وہیں کھڑا تھا۔ کہاں کھو گئے؟ وجدان نے اپنے خیال سے ابھر کر آفاق کو دیکھا۔ میں نہیں کھویا، دل کھو گیا ہے، سچ کہہ رہے ہو؟ آفاق سنجیدہ ہوا۔ وجدان نے سنجتے ہوئے کہا، نہیں، مزاح کر رہا ہوں، اور اب اندر چلو، یہاں تو بہت دھوپ ہے۔ وجدان بات بدل گیا تھا، لیکن آفاق کو یقین ہو گیا کہ ان دو سلجھے ہوئے لوگوں کے درمیان کوئی الجھا ہوا سا تعلق ضرور ہے۔ وہ وجدان سے اس بارے میں کھل کر بات کرنا چاہتا تھا، مگر اس روز موقع نہیں مل سکا، اور اگلے دن آفاق اور سمیرہ ہنی مون کے لیے شمالی علاقہ جات چلے گئے۔ پھر 10 دن بعد ان کی واپسی ہوئی۔ دوسرے ہی دن وہ وجدان سے ملنے اپنے پاپا کے آفس گیا تھا، مگر وہ وہاں ملا ہی نہیں تو واپس آ گیا۔ آج آفس آئے تھے۔ رات کو ڈائننگ ٹیبل پر کھانے کے دوران منیر حسن نے آفاق سے پوچھا، وجدان سے ملنے گیا تھا اور جناب وہاں تھے نہیں؟ اس کی بات کاٹ کر منیر حسن نے اس کی بات پوری کی۔ آفاق خاموشی سے کھانا کھانے لگا۔ کیا کہتا؟ وہ تو وجدان کے لیے بے حد پریشان تھا۔ اگلے دن آفس سے واپسی پر اس کے گھر چلا گیا، مگر وہ گھر پر نہیں تھا۔ آفاق اس کے نام میسج چھوڑ آیا، لیکن وجدان ہنوز لاپتہ ہی رہا۔ آج 17 دسمبر تھا اور آفاق جانتا تھا کہ آج ملیحہ کی ایگزیبیشن ہے۔ وہ کچھ دن پہلے ہی پاس لے آیا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ ملیحہ کو سرپرائز دے گا۔ آفس سے فارغ ہو کر سیدھے آرٹس کونسل جانے کے بجائے آفاق ڈیلی نیوز پیپر کے آفس آ گیا۔ آرٹس کونسل میں زبردست ایگزیبیشن لگی ہے، چلو گے؟ وہ اپنے رپورٹر دوست ساجد کی ڈیسک پر آ کر بولا۔ چلو گے؟ وہ اچنبھے سے بول کر ہنسا۔ میں تو لیٹ ہو گیا ہوں یار، میرا اسسٹنٹ رپورٹر اس وقت آرٹس کونسل میں بیٹھا مجھے دعائیں دے رہا ہوگا۔ شام کے اخبار میں نمائش کی کور رپورٹ چھاپنی ہے، میں نے اس سے کہا تھا ڈائریکٹ وہیں پہنچ جائے، میں بھی سیدھا وہیں آؤں گا، لیکن ایڈیٹر صاحب نے بلوا لیا۔ اب وہ میری جان چھوڑے تو میں جاؤں؟ کتنی دیر لگے گی؟ بس یہ رپورٹ فائنل کر دوں پھر چلتے ہیں، اس نے کہا اور رپورٹ میں گم ہو گیا۔ آفاق ایک کرسی پر بیٹھ کر اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ ساجد نے جلدی ہی اپنا کام ختم کر لیا تھا۔ وہ رپورٹ ایڈیٹر کے ٹیبل پر رکھ کر واپس آیا تو آفاق اسے دیکھ کر اٹھتا ہوا بولا، ویسے وجدان بھی اگر ہوتا تو مزہ آ جاتا۔ ہاں یار، ہماری تھیوری پوری ہو جاتی۔ ساجد بھی بولا، چل پھر اسے بھی اٹھا لیتے ہیں، پر اٹھانا کہاں سے ہے یہ بھی تو پتہ ہو۔ آفاق کے جواب میں وہ بولا، لائبریری سے۔ آفاق حیران ہوا۔ لائبریری سے؟ آ تجھے راستے میں بتاتا ہوں، اس نے کہا اور آفاق کو ساتھ لے کر چل پڑا۔ یہ لائبریری کا کیا چکر ہے؟ ڈرائیونگ کرتے ہوئے آفاق نے ساجد سے پوچھا۔ چکر لائبریری کا نہیں، لڑکی کا ہے۔ وجدان اور لڑکی کا چکر؟ امپوسیبل۔ آفاق حیران ہوا۔ وہ تو لڑکیوں کو باؤ نہیں دیتا اور لڑکیاں ہمیں باؤ نہیں دیتیں، پر دیکھ لو، تمہاری شادی بھی ہو گئی اور میری منگنی بھی۔ بھائی، یہ جو دنیا ہے نا اتفاقیات کا مجموعہ ہے، یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ سورج مغرب سے نکل سکتا ہے، دیا آندھی میں جل سکتا ہے، پانی میں آگ لگ سکتی ہے، اور وجدان کو محبت ہو سکتی ہے۔ تو مجھے آج بتا رہا ہے؟ اس کی ساری بکواس کے جواب میں آفاق بگڑ کر بولا، مجھے بھی کچھ دنوں پہلے ہی پتہ چلا ہے، وہ بھی اتفاقاً۔ اس نے بدک کر صفائی میں کہا تو آفاق بولا، ٹریلر تو دکھا دیا، فلم بھی دکھا دوں؟ یار، کوئی اتنی لمبی چوڑی بات نہیں کرتا۔ 2-3 مہینے پہلے میں اور وجدان لائبریری میں گئے تھے، وہاں وہ بار بار ایک لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ لڑکی تھوڑی سی خوبصورت تو تھی، پر سچ بات ہے مجھے تو ایسی خاص نہیں لگی کہ وجدان جیسا گہرا بندہ اس کی ایک جھلک دیکھ کر ہی متاثر ہو جائے۔ پھر وہ لڑکی اٹھ کر چلی گئی، ہم لوگ بھی اپنے کام سے فارغ ہو کر اٹھ گئے اور بات ہو گئی، بلکہ اس کے بعد سے جو اسے لاپتہ رہنے کی بیماری ہو گئی ہے تو مجھے شک بھی ہوا کہ یہ اس لڑکی کے چکر میں لائبریری جاتا ہوگا۔ وہ تو پرسوں میں وہاں گیا تو اسے وہاں دیکھا، پھر خود ہی میرے پوچھنے پر بتانے لگا کہ صبح سے شام تک لائبریری میں ہوتا ہوں۔
لائبریری کے بعد سڑکیں ناپتا ہوں، پھر جب نیند آنے لگتی ہے تو گھر چلا جاتا ہوں۔ بس اسی بات پر مجھے شک ہوا، اسی سے پوچھا تو ہنسنے لگا، لیکن تردید بھی نہیں کی۔ وہ آخری جملے پر سوچتا ہوا بولا ہوں۔ آفاق گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ اس کی نگاہوں میں بار بار اس شام کا منظر گھوم رہا تھا جس میں تخت پر بیٹھی ملیحہ کھوئے سے انداز میں اپنے سامنے بیٹھے وجدان کو دیکھ رہی تھی، جس کے انداز میں بھرپور وارفتگی تھی۔ آفاق کی پیشانی پر لکیریں سی ابھر آئیں۔ وجدان لائبریری کی پتھریلی سیڑھیوں پر بیٹھا کتاب کے ورق الٹ رہا تھا جب آفاق اور ساجد اس کے سر پر آ پہنچے۔ اگر علم کے سمندر میں یوں ہی غوطے پہ غوطہ لگاتے رہے تو کسی دن ڈوب جاؤ گے۔ آفاق نے ہاتھ مار کر کتاب بند کر دی۔ اٹھ، ہم تجھے لینے آئے ہیں مگر میں نہیں جا سکتا۔ اس نے فوراً انکار کر دیا۔ کیوں؟ جواب میں وجدان گریز کے کچھ پلوں کے بعد بولا، میں کسی کا انتظار کر رہا ہوں۔ ان کی بات سن کر ساجد بولا، جس کے انتظار میں تو 3 مہینے سے دول پھانک رہا ہے وہ آج بھی نہیں آئے گی۔ میں نے کبھی بھی اس کے آنے کی شرط اپنے انتظار کے سامنے نہیں رکھی، تو تم مانتے ہو کہ تم اس لڑکی کے انتظار میں یہاں آئے ہو؟ ساجد اچانک ہی سنجیدہ ہو گیا تھا۔ نہ ماننے سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ وہ آہستہ سے بولا، وجدان مجھے تم سے اس پاگل پن کی امید نہیں تھی۔ آفاق چڑ سا گیا، جس لڑکی کی تم نے صرف شکل ہی دیکھی ہے اس کے لیے تم خود کو اس طرح برباد کر رہے ہو؟ کیا یہ دیوانگی نہیں ہے تو وہ مسکرایا، اور وہ دیوانے کو صرف اپنی دیوانگی سے مطلب ہوتا ہے، اور اس ایک دن کے ناگے سے تیری دیوانگی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، نہ وہ آ کر تیری غیر حاضر نوٹ کرنے والی ہے۔ اب اٹھ جا، ساجد نے کہا۔ پھر اس کے نہیں کرنے کے باوجود وہ دونوں اسے گھسیٹتے ہوئے گاڑی میں لے آئے۔ وہ آیا تو بے دلی سے تھا، مگر نمائش میں ملیحہ کو دیکھ کر وہ اس اتفاق پر حیران رہ گیا۔ آفاق نہ جانے کدھر تھا، اور اس کے ساتھ کھڑا ساجد کسی سے انٹرویو لے رہا تھا۔ وجدان اپنے آپ ہی اس کی طرف چل پڑا۔ اس کے ہاتھ میں ساجد کا کیمرہ تھا۔ بنا سوچے ہی غیر ارادی طور پر اس نے ملیحہ کی کئی تصویریں کھینچ لی۔ اپنے چہرے پر فلیش کی روشنی محسوس کر کے ملیحہ اس طرف متوجہ ہوئی تو وجدان کو دیکھ کر وہ بھی حیران رہ گئی۔ وہ دونوں ہر طرف سے بیگانہ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ تبھی آفاق اس طرف چلا آیا۔ رنگ تو اس نے ملیحہ کے چہرے پر بھی دیکھے تھے، مگر وجدان کی آنکھوں کی چمک نے اسے واقعی الجھا دیا تھا۔ ملیحہ پلٹ چکی تھی۔ آفاق چلتا ہوا وجدان کے پاس آ گیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر گمبھیر لہجے میں بولا، وہ میری بہن ہے۔ وجدان نے اس کی طرف دیکھا جو جاتی ہوئی ملیحہ کو دیکھ رہا تھا۔ اور میں تمہاری بہن سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اپنے مخصوص واضح انداز میں بے دھڑک بولا تھا۔ آفاق اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے شانے سے ہاتھ ہٹا کر بولا، باہر چل کر بات کرتے ہیں۔ میں نے ملیحہ کو پہلی بار لائبریری میں دیکھا تھا۔ وہ گھاس پر آفاق کے مقابل دونوں ہاتھ پیچھے ٹکائے دور آسمان کی وسعت میں کھویا کہہ رہا تھا۔ میں وہاں ساجد کا انتظار کر رہا تھا کہ ملیحہ کو آتے دیکھا۔ پہلی غیر ارادی نظر کے بعد میں نے اس پر سے نگاہ ہٹا لی تھی، پر نظر ہٹانے کے بعد میرا دل چاہا ایک بار اور ان کی طرف دیکھوں۔ اپنی یہ خواہش مجھے بھی عجیب لگی تھی۔ میں ان پر سے توجہ ہٹانے کے لیے کتاب پڑھنے لگا اور تھوڑی دیر میں ہی ساجد بھی آ گیا تھا، مگر میں ملیحہ سے اپنی توجہ ہٹا نہیں پایا۔ وہ ایسی جگہ بیٹھی تھی کہ ہر بار صفحہ الٹتے وقت میری نظر ان کے چہرے پر ٹھہر جاتی۔ اتنے فاصلے اور اونچائی پر ہونے کے باوجود مجھے ان کا ہر نقش بہت صاف دکھائی دے رہا تھا۔ میں ان کی پلکوں کا اٹھ کر گرنا محسوس کر رہا تھا۔ ان کی گردن کی ہر حرکت کے ساتھ ان کے گلے میں پڑے باریک چین پر پڑتے بل بہت واضح نظر آ رہے تھے۔ ان کے بال بار بار ان کے چہرے پر آ جاتے اور وہ انہیں اپنے چہرے سے ہٹانے کے لیے ہاتھ سے سمیٹ کر پیچھے کرتی، تو ایسے میں ان کی کلائی میں پڑی چند چوڑیاں کھنک جاتی۔ میں اس کھنک کو سن رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا وہ بالکل میرے سامنے بیٹھی ہیں۔ وہ رکا اور پھر مسکرا کر گویا ہوا۔ پھر ایسا لگا کہ وہ ڈسٹرب ہو رہی ہیں۔ وہ ایک دم سے کتاب پر سے نگاہ ہٹا کر ارد گرد دیکھتیں اور پھر دوبارہ سر جھکا کر کتاب پڑھنے لگتیں، مگر کچھ دیر بعد وہ پھر سے اپنے آس پاس دیکھنے لگتیں۔ شاید انہوں نے میری نظروں کو محسوس کر لیا تھا۔ وہ مسکرایا، پھر مسکراہٹ روک کر بولا۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھیں اور چلی گئیں۔ ایسا لگا کوئی خواب ختم ہو گیا ہو، مگر خواب کا اثر باقی تھا۔ اگلے دن مجھے لائبریری میں کوئی کام نہیں تھا، مگر پھر بھی لائبریری آ گیا۔ مجھے خود بھی اپنی اس حرکت کی وجہ سمجھ نہیں آئی، لیکن ملیحہ کو دیکھ کر کچھ سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ پھر وہ چلی گئی تو میں بھی اٹھ گیا، مگر اس روز ان کے جانے سے خواب ٹوٹا نہیں تھا، مستقل ہو گیا تھا۔ تیسرے دن پھر میں وہیں بالکونی میں آ کر بیٹھ گیا، مگر وہ نہیں آئیں تو میں پریشان ہو گیا۔ اگر وہ نہ آئیں تو وہ 2 دن سے آ رہی تھی، لیکن ضروری تو نہیں تھا کہ آج بھی
آتی اس خیال کے باوجود میں وہاں سے ہلا نہیں۔ دوپہر ڈھلنے کے بعد وہ آ ہی گئیں، مگر میری نظروں نے انہیں کچھ زیادہ ہی پریشان کر دیا تھا۔ ذرا دیر بعد ہی وہ اٹھ کر جانے لگی۔ انتظار کے ان چند لمحوں نے مجھے سمجھا دیا تھا کہ اب میں ان کے بغیر جی نہیں سکتا۔ میں بھی ان کے پیچھے باہر آ گیا اور سیڑھیوں پر انہیں آواز دے کر روک لیا۔ انہوں نے پلٹ کر مجھے دیکھا اور میں نے ان کی آنکھوں میں بولتے بولتے ہی یکدم وجدان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی۔ نہیں دیکھنا چاہیے تھا، اگر کچھ بچا بھی تھا تو ان آنکھوں میں ڈوب گیا۔ میں نے ان سے کہا، آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ اتنا کہہ کر وہ زور سے ہنس پڑا اور ہنسی کے بیچ کہنے لگا، بہت غصہ آ گیا تھا انہیں، اتنا غصہ کہ مجھے ڈانٹ بھی نہیں سکیں، پر میں نے ان سے کہہ دیا کہ اپنے سوال کے جواب کے لیے میں قیامت تک کا انتظار کروں گا۔ تیسرے دن وہ آئیں تو مگر میرے انتظار کے لیے نہیں، کتاب واپس کرنے، لیکن اتنا بھی غنیمت تھا کہ وہ مجھ سے بات کرنے پر راضی ہو گئیں۔ مجھے نہیں پتا محبت کا اظہار کیسے کرتے ہیں، مجھے صرف اتنا سمجھ میں آیا کہ اپنا دل کھول کر ان کے سامنے رکھ دوں۔ مجھے واقعی محبت کا اظہار کرنا نہیں آیا۔ اس دن کے بعد ملیحہ پھر وہاں نہیں آئی۔ وہ اب گردن گرائے گھاس کو دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ 2 مہینے ہر روز صبح سے شام تک میں ان سیڑھیوں پر بیٹھا دعا کرتا کہ جواب دینے نہ سہی مگر وہ اپنا چہرہ دکھانے ہی آ جائیں۔ وہ تو نہیں آئیں، مگر میں ان کی جھلک دیکھنے ان کے پاس پہنچ جاؤں گا ایسا تو سوچا ہی نہیں تھا۔ اس شام تمہارے گھر میں ملیحہ کو دیکھ کر مجھے یقین ہی نہیں آیا تھا۔ پتہ ہے ان کا انتظار کرتے کرتے اکثر میں خود سے الجھ پڑتا، میں ان کی خاطر مٹتا جا رہا ہوں اور انہیں احساس ہی نہیں ہے، مگر اس روز محسوس ہوا وہ اتنی بھی بے نیاز نہیں۔ بولتے بولتے اس نے نظر اٹھا کر آفاق کو دیکھا، لیکن یہ احساس میرے لیے کافی نہیں ہے۔ آفاق، میں زندگی کا ہر پل ان کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں، مجھے وہ حق چاہیے کہ انہیں اپنا کہہ سکوں۔ وہ چپ ہوا اور یوں ہی ہاتھ آگے کر کے جھاڑنے لگا۔ آفاق نے اسے دیکھا اور پوچھا، ملیحہ نے کبھی اس بارے میں تم سے بات کی ہے؟ ایک بار ان کی آنکھوں میں اپنا عکس تو دیکھا تھا، لیکن ان کی زبان سے اب تک وہ الفاظ نہیں نکلے جو میں سننا چاہتا ہوں۔ وہ رکا، پھر سنجیدگی سے بتانے لگا، کل انہوں نے مجھے لائبریری بلایا تھا۔ تم ملیحہ کے ساتھ سیریس ہو نا؟ وجدان نے نظر اٹھا کر آفاق کو دیکھا، تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں؟ بات اعتبار کی نہیں ہے وجدان۔ آفاق اس پر سے نظر ہٹاتا آہستہ سے بولا، ملیحہ بہت سادہ سی لڑکی ہے، مسلطوں اور سمجھوتوں کو نہیں جانتی، جانتی ہے تو صرف اتنا کہ پیار کرنا ہے تو کرنا ہے، وہ بھی پوری ایمانداری کے ساتھ، کہیں کوئی احساس بچا کر نہیں رکھتی۔ پاگل ہے، اتنا بھی نہیں سمجھتی کہ گہری محبت کے زخم بھی گہرے ہوتے ہیں، مگر احساس بھی ہے، خراش لگ جائے تو تڑپ اٹھتی ہے، کہیں زخم لگ گیا تو جھیلنا مشکل ہے۔ خیال رکھنا وجدان، اس سے کبھی چوٹ نہ لگے۔ آئی پرامیس، خود پر جھیل لوں گا لیکن ملیحہ کو تکلیف نہیں پہنچنے دوں گا، اس نے پورے دل سے وعدہ کیا۔ آفاق یقین کرنے والی مسکراہٹ کے ساتھ اٹھا، اسے بھی اپنے ساتھ اٹھنے کو کہا، چلو اندر چلتے ہیں، میں ابھی ملیحہ سے بھی نہیں ملا، تم جاؤ، میں تو اب گھر جاؤں گا۔ کیونکہ ملیحہ کی موجودگی میں خود کو روک نہیں پاتا اور تمہارے ہوتے یہ سب مناسب نہیں لگتا۔ اس کے سنجیدگی سے بولنے پر آفاق نے مصنوعی خفگی سے وجدان کو گھورا۔ ابھی جو اتنا بکواس کر رہے تھے تب خیال نہیں آیا کہ کچھ سنسر کر لے، اور اب اندر جاتے ہوئے شرم آ رہی ہے، اور وجدان نے فوراً ہی اس کی غلط فہمی دور کر دی۔ میں ملیحہ کے خیال سے کہہ رہا ہوں، اس سچویشن میں کوئی بھی بہن بھائی کی موجودگی سے سٹپٹا جائے گی۔ اللہ حافظ۔ وہ جانے لگا تو آفاق نے کہا، بھائی ساجد کا کیمرہ تو دے دے، اسے کہاں لے جا رہا ہے؟ ارے یار، بھول گیا۔ اپنے سر پر ہاتھ مار کر گلے سے کیمرہ نکال کر اس نے آفاق کو پکڑایا، ہاتھ ہلاتا ہوا چلا گیا۔ وہ ایک خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کیا ہوا لاؤنج تھا، جس میں رات کے کھانے کے بعد سب لوگ بیٹھے چائے کے ساتھ گپ شپ کر رہے تھے۔ ڈبل صوفے پر مصطفیٰ عظیم اپنے بڑے بیٹے مزمل کے ساتھ بیٹھے تھے، کچھ فاصلے پر سنگل صوفے پر عائشہ بیگم بیٹھی تھیں، سامنے مزمل مصطفیٰ کی بیوی انیکا تھی، اور وجدان ان کی باتوں سے الگ تھلگ کارپٹ پر اپنے 1 سال کے بھتیجے کو گود میں لیے اس کے ساتھ بظاہر کھیل رہا تھا، مگر اندر اندر وہ الفاظ ڈھونڈ رہا تھا، بات کیسے شروع کرے۔ پھر اس نے اچانک ہی دھماکہ کر دیا، کسی کو خاص طور پر مخاطب کیے بغیر اس نے اچانک کہا تھا، میں نے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وہاں بیٹھے ہر شخص کو یہ سن کر یقیناً خوشی ہی ہوئی تھی، مگر اس کا جملہ اس قدر غیر متوقع تھا کہ کوئی رد عمل کو ہی نہیں آیا۔ مصطفیٰ عظیم حیرت سے سنبھل کر بولے، ہمارے لیے تو یہ خوشی کی خبر ہے، مگر تم نے جو سلسلہ شروع کر رکھا ہے اس کے بعد یقیناً لڑکی اور اس کے گھر والوں کے لیے یہ سال کی سب سے بڑی خبر ہوگی۔ ابو، آئی ایم سیریس۔ ان کے مذاق پر وہ سنجیدگی سے بولا،
ایون آئی ایم سیریس سن، انہوں نے ایک دم سنجیدہ ہو کر کہا۔ میں نے کبھی بھی اپنے بیٹوں سے لاپرواہی اور غیر ذمہ داری کی امید نہیں کی تھی، اور تم سے بیانڈ مائی تھاٹس، خود مجھے وجدان سے ایسی حرکتوں کی امید نہیں تھی، مگر اب اسے لیکچر مت دیں۔ مجھے اس کی لاپرواہی کی وجہ سمجھ آ گئی ہے۔ عائشہ مصطفیٰ نے اپنے شوہر کو بیٹے کی کلاس لیتے دیکھ کر ٹوکا، پھر معنی خیزی سے بولیں، غلطی وجدان کی نہیں ہے مصطفیٰ صاحب، بلکہ میری اور آپ کی ہے۔ بیٹا جوان ہو گیا ہے اور اسے خود بولنا پڑ رہا ہے کہ شادی کرنا چاہتا ہے، جبکہ یہ بات ہمارے سوچنے کی تھی۔ بالکل امی، یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ وجدان بے شک ذمہ دار لڑکا ہے، پر کوئی ہو تو جس کے لیے ذمہ داری اٹھائی جائے۔ کیوں مزمل، آپ کا کیا خیال ہے؟ انیکا نے شوخی سے بولتے ہوئے اپنے شوہر سے رائے مانگی۔ شریف آدمی کبھی بیوی سے اختلاف نہیں کر سکتا، اور یہاں تو اختلاف کی گنجائش بھی نہیں۔ تو پھر طے ہو گیا، اگلے ہفتے میں ہی ہم سب جا کر انیکا کے ماں باپ سے شیلا کا ہاتھ مانگ لیں گے۔ ایک منٹ امی، چپ بیٹھا وجدان شیلا کے نام پر ایک دم بولا۔ میں شیلا سے شادی نہیں کر سکتا۔ سب سے زیادہ انیکا کو یہ بات ناگوار گزری تھی۔ اس کے تاثرات دیکھ کر وجدان نے کہا، سوری بھابھی، شیلا واقعی بہت اچھی لڑکی ہے۔ جب اچھی ہے تو انکار کی وجہ؟ مصطفیٰ عظیم نے کس قدر ناگواری سے پوچھا۔ میں ملیحہ فاروقی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ایک سیکنڈ کی تاخیر کے بعد وجدان نے جواب دیا۔ ہر کوئی چپ رہ گیا تھا۔ انیکا کو لگا کہ اس لمبی خاموشی کی وجہ اس کی وہاں موجودگی ہے۔ اس خیال سے وہ اٹھی اور وجدان کے پاس آ کر بچے کو اس سے لے کر وہاں سے چلی گئیں۔ آج کی بات نہیں ہے وجدان، مزمل کی شادی کے کچھ ہی مہینوں بعد۔ انیکا کے اخلاق کو دیکھ کر میں نے سوچا تھا وقت آنے پر شیلا کو بہو بنا کر لاؤں گی، مگر میں آپ کی سوچ میں کبھی شامل نہیں رہا، اور میں تو حیران ہوں، آپ نے نہ صرف سوچ لیا بلکہ بھابھی سے بھی بات کر لی، اور مجھے آج پتہ چل رہا ہے۔ وجدان کو واقعی حیرت ہوئی تھی۔ ہمیں بھی تو آج پتہ چل رہا ہے، وہ خفگی سے بولیں، پھر خیال آنے پر بولیں، اور تمہیں کہاں مل گئی وہ؟ کیا نام ہے؟ خیر جو بھی ہے۔ انہوں نے ملیحہ کا نام یاد کرنا چاہا، پھر کسی کے یاد دلانے سے پہلے ہی ارادہ بدل دیا۔ ان کا نام ملیحہ فاروقی ہے۔ وجدان کو ان کا انداز اچھا نہیں لگا تھا، اسی لیے ملیحہ کا نام بتا کر کہا، اور میں ان سے لائبریری میں ملا تھا۔ اور یہ سب کب سے چل رہا ہے؟ مصطفیٰ عظیم نے بیٹے کو دیکھ کر پوچھا۔ 3 مہینے ہونے والے ہیں۔ عائشہ بیگم کو ایک دم سے دھیان آیا۔ اچھا، تو اتنے مہینے سے تم جو سارے کام دھندے چھوڑ کر نہ جانے کہاں پھرتے رہتے ہو، تو اس کی وجہ یہ لڑکی ہے؟ جی، اس کا لہجہ اب بھی متوازن تھا۔ بہرحال تمہاری شادی شیلا سے ہی ہوگی، انہوں نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا، مگر میں ملیحہ سے شادی کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ عائشہ بیگم نے سنا تو بھڑک گئیں۔ ہاں، اب یہی سننا باقی رہ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، خود ہی سارے فیصلے کرو، ہمیں تمہارے بارے میں فیصلہ کرنے کا حق ہی کیا ہے؟ ایسی بات نہیں ہے امی۔ وہ ان کی ناراضگی پر پریشان سا ہو گیا، پھر ان کے برابر بیٹھ کر اپنا بازو ان کے گرد لپیٹتے ہوئے سمجھانے سے انداز میں بولا، آپ ان سے ملیں گی تو وہ آپ کو بہت اچھی لگیں گی۔ میں شیلا سے کئی بار مل چکی ہوں اور وہ مجھے پسند ہے۔ اب آپ ضد کر رہی ہیں، وجدان نے تھک کر کہا۔ تو تم کیا کر رہے ہو؟ وہ بولیں، محبت۔ اس نے ایک لفظ کہہ کر بات پوری کر دی اور اٹھ کر چلا گیا۔ سنا آپ نے مصطفیٰ عظیم، آپ کا بیٹا کیا کہہ گیا ہے؟ اپنے شوہر کو چپ دیکھ کر وہ بولی۔ وہ کچھ سوچ رہے تھے، ان کی طرف چونک کر دیکھا اور توقف کے بعد کہا، مجھے لگتا ہے عائشہ تمہیں بیٹے کی بات مان لینی چاہیے۔ ایسے کیسے مان لوں؟ وہ بدکیں، کیا حرج ہے؟ وہ ان کے بدکنے پر بولے، اس گھر میں شیلا بہو بن کر آئے یا ملیحہ، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن وجدان کو فرق پڑے گا۔ آخر زندگی تو اسے گزارنی ہے، اور انیکا، کیا اسے بھی فرق نہیں پڑے گا؟ اس کی چھوٹی بہن دیورانی بن کر اس گھر میں آنے والی تھی، اب کوئی اور آئے گی تو کیا اسے برا نہیں لگے گا؟ میرے کہنے پر وہ اپنے ماں باپ سے بھی بات کر چکی ہے۔ اب تک چپ مزمل ان کی بات پر پریشان ہو کر بولا، امی آپ کو بات اس حد تک بڑھانے کی کیا ضرورت تھی؟ چلے، انیکا تو میری بیوی ہے، لیکن اس کی فیملی کے سامنے مجھے کس قدر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا؟ کسی چیز کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، میں نے کہہ دیا شیلا ہی اسی گھر میں آئے گی۔ تم نے تو کہہ دیا، لیکن جو ابھی وجدان کہہ کر گیا ہے اس کا کیا؟ بہو کیا سوچے گی، اس کی پرواہ ہے؟ بیٹے کا خیال نہیں؟ وہ واضح ملامت کر رہے تھے۔ عائشہ اس الزام پر اچھل پڑیں، خیال کیوں نہیں ہے؟ ماں ہوں اس کی، بہت سوچ کر سمجھ کر شیلا کا انتخاب کیا تھا کہ وجدان کے مزاج میں سنجیدگی ہے
اور شیلا بھی کم گو اور دھیمی مزاج کی لڑکی ہے، پھر پڑھی لکھی اور خوبصورت بھی ہے، آپ خود جانتے ہیں۔ بتائیں ذرا، ہے کوئی کمی اس میں؟ کمی بے شک کوئی نہیں، پر اس کا کیا حل؟ کہ وجدان کو ملیحہ پسند ہے۔ بس مصطفیٰ صاحب، آپ مجھ سے اس بارے میں کوئی بات نہ کریں، سمجھانا ہے تو بیٹے کو سمجھائیں کہ ماں کی بات مان لے۔ دشمن نہیں ہوں اس کی، وہ ناراضگی سے کہہ کر اٹھیں اور چلی گئیں۔ ان کے جانے کے بعد مصطفیٰ عظیم مزمل کو مخاطب کر کے بولے۔ ایسا لگتا ہے مزمل وجدان واقعی اس لڑکی میں انٹرسٹڈ ہے۔ میرے خیال سے تو ہے، ورنہ اس کے بارے میں بات کیوں کرتا؟ وہ مجھ سے زیادہ تو وہ آپ سے قریب ہے۔ آپ بتائیں، وہ اس لڑکی میں کس حد تک انوالو ہوگا؟ وجدان جیسے شخص کے لیے حد کا لفظ استعمال کرنا ہی بیکار ہے۔ اپنی رائے دے کر مزمل مصطفیٰ نے ان کی رائے مانگی تو وہ الجھے سے انداز میں بولے تھے، پھر امی کو کیسے منائیں گے؟ مزمل نے فکر مندی سے کہا تو مصطفیٰ صاحب کہنے لگے، مان جائیں گی، ویسے اس کا رد عمل فطری ہے۔ اور دھچکا تو مجھے بھی لگا تھا، لیکن پھر میں نے محسوس کیا وجدان ملیحہ سے ڈیپلی انوالو ہے، تو خود کو سمجھا لیا کہ زندگی تو اس کی ہے، اگر ملیحہ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہے تو ہمیں اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ پھر مزمل کی طرف دیکھ کر بولے، میری بیوی کو چھوڑو، یہ بتاؤ اپنی بیوی کو کیسے ہینڈل کرو گے؟ مجھے نہیں لگتا انیکا اس بارے میں مجھ سے کوئی بحث کرے گی۔ اس نے خود سنا ہے کہ وجدان کسی اور لڑکی میں انٹرسٹڈ ہے، بلکہ میرا خیال ہے وہ خود بھی وجدان کی شادی شیلا سے نہیں ہونے دے گی۔ ہوں۔ مصطفیٰ عظیم اس کی بات پر سر ہلانے لگے، پھر مزمل اپنے کمرے میں اٹھ کر چلا گیا اور مصطفیٰ عظیم وجدان کے کمرے میں آ گئے۔ تکیہ اونچا کر کے بیڈ پر نیم دراز یکٹیک سامنے دیوار کو دیکھتا ہوا وہ اتنی گہری سوچ میں تھا کہ ان کے آنے کو محسوس بھی نہیں کیا۔ مصطفیٰ عظیم سے اسے دیکھ کر مسکرائے اور چھیڑنے کے انداز میں کہا، غم مٹایا جا رہا ہے؟ وجدان نے ذرا چونک کر انہیں دیکھا اور سیدھا ہو بیٹھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھ کر گہری نظروں سے وجدان کا چہرہ دیکھنے لگے۔ بہت پیار کرتے ہو؟ وجدان سر جھکا کر یوں ہی مسکرانے لگا تو وہ اس کے کندھوں پر بازو پھیلا کر بے تکلفی سے بولے، کم آن سن، ہم دونوں ہمیشہ سے اچھے دوست ہیں۔ انہوں نے اس کی تاکید مانگی تو اس بات میں سر ہلا کر وہ دھیرے سے بولا، بہت سے بھی زیادہ۔ اسے پھر چپ ہوتا دیکھ کر وہ کہنے لگے، میری ہونے والی بہو کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤ گے؟ وجدان سمجھ رہا تھا کہ وہ اس طرح کی باتیں کر کے اس کا موڈ بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے ٹالنے والے انداز میں کہا، کیا بتاؤں؟ وہ سوچتے ہوئے بولے، جو بھی تم جانتی ہو۔ اچھا چلو یہ بتاؤ دیکھنے میں کیسی ہے؟ وہ ذرا سا مسکرا کر بولا، اچھی ہے بس۔ مصطفیٰ عظیم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہی سوال اگر میں تمہاری عمر کے کسی دوسرے لڑکے سے کرتا تو وہ کہتا، ستارہ سی آنکھیں ہیں، پنکھڑیوں جیسے ہونٹ ہیں، گٹراؤں جیسی زلفیں ہیں، ایسا حسن میں نے اور کہیں نہیں دیکھا ہوگا، وغیرہ وغیرہ، اور تم بس اچھی ہے۔ وجدان ان کے اسٹائل پر ہنسنے لگا۔ وہ چپ ہوئے تو ان کو دیکھ کر کہنے لگا، ستارہ سی آنکھیں، اس نے کہا اور ملیحہ کی آنکھوں کو یاد کرنے لگا۔ پتہ نہیں اس کی آنکھیں ستارہ سی ہیں یا نہیں، پر جس طرف اڑ جاتی ہیں وہاں روشنی ہو جاتی ہے۔ ہونٹوں پر بھی کبھی دھیان نہیں دیا، لیکن ان کی۔ اور یہاں پر ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے اور ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے دیں مجھے اجازت، اللہ حافظ۔